سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اپنے لیے سوری نہیں فیل کرتے. مجھے بتائیں کتنا مزہ آتا ہے پٹی پاٹ پر بیٹھے رہنے کا؟ مزہ آتا ہے نا. وکٹم رول میں اتنا مزہ ہے, نیچر نے اس میں مزہ ہی بہت رکھا ہے کہ بس ہر ایک کے سامنے اپنی دکھی سٹوری کھول کے بیٹھ جاؤ, اور جب تک آپ کو ویلیڈیشن نہیں ملتی تب تک آپ اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہو. کتنے ایسے آپ میں سے لوگ ہیں جو وکٹم رول کو انجوائے کرتے ہیں؟ اچھا, پہلی چیز یہ کہ اپنے لیے سوری نہیں فیل کرتے وہ لوگ جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ اپنی پاورز کو گیو اوے نہیں کرتے. اپنی پاورز کو گیو اوے کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے مجھے غصہ دلا دیا, آپ نے میرا اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا, یا پہلے انہوں نے بولا تھا اس لیے پھر میں نے بدلے میں لڑائی کی, یا پہلے انہوں نے گالی دی تھی اس لیے میں نے گالی دی, مجھے جان کے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, مجھے پرووک کر رہے ہیں. آلدو ہم منع کرتے ہیں کہ پرووکنگ نہ کریں, لیکن جو بندہ پرووک ہو جاتا ہے ایزیلی, اس کے پاس اس کے ایموشنل پاورز نہیں ہوتی, اس نے لوگوں کو دی ہوتی ہیں. ڈینائل نہیں ہے یہ, آپ نے اپنے ایموشنل ریموٹ کنٹرول کو اپنے پاس نہیں رکھا ہوا. لوگوں جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نا چھوٹی چھوٹی سی یہ کچھ عادتیں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پاؤں بہت گھسیٹ کے چل رہے ہوتے تو وہ انوائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے کھانا کھاتے ہوئے چوئنگ ساؤنڈز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ دوسرا بندہ انوائے ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی پاس سو رہا ہوتا ہے اور وہ سنور کر رہا ہوتا ہے تو ایک بندہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے رہنا لوگوں کے ساتھ ہے, تو ہمیں کوگنیٹیولی اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ان چیزوں کے لیے اپنے پاس ایک سپیس رکھیں. ہاں, بازو مروڑ کر کسی کو سکھایا نہیں جا سکتا, لیکن آپ اپنی جس چیز سے آپ بادر ہوتے ہیں آپ وہ بتا ضرور سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آپشن یہی ہے کہ آپ ہر دفعہ صرف بتائیں گے ہی. آپ کا اگر موڈ خراب ہو رہا ہے, آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے, آپ کا اگر بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, یا آپ چیخنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری پاورز اس بندے کو دی ہوئی ہیں. اور یہ اتنے کامن سینٹینسز ہیں کہ ہم ہر دوسرے بندے سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے بہت غصہ دلا دیا, آپ میری بات مان لیں, پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا, پھر میں آپ کو بار بار اوپر سے کال نہیں کرواؤں گا. تو ہم کہتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہم تنگ ہو رہے ہیں تو ہم تنگ نہیں ہو رہے, آپ ہی اپنا بیہیویئر بدلیں گے. یہ ایکویشن ایسے ٹھیک نہیں ہوگی کہ پہلے ہم بات مانیں پھر آپ بات مانیں گے. تو اپنی پاورز کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. کوئی آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا, کوئی آپ کا موڈ خراب نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو رلا نہیں سکتا, کوئی آپ کو ڈسگسٹ کی فیلنگ نہیں دے سکتا, کوئی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا تب تک جب تک آپ بیچ میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا ہے تو ان کے موڈ پر اس کا افیکٹ نہ آئے, ایسی بات نہیں. یہاں وہ لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے, کم از کم وہ نیچر کو الاؤ نہیں کرتے, کیونکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ نیچر ہمیں کچھ او کرتی ہے یا نیچر کوئی انصاف کے نظام پر ہے. ہمیں کتنا غصہ آتا ہے ہمارے ساتھ کوئی تیسرا مس ہیپ ہو جائے تو لوگ جو ہے نا وہ نیچر کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری قسمت ہی ایسے, میرے گھر میں یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں. ہم شاید یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیچر ہمیں کچھ او کرتی ہے, یہ دنیا ہمیں کچھ او کرتی ہے, اور اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی تو بس موڈ خراب. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ اس بندے کے ساتھ ہے جس کا موڈ خراب ہو رہا ہے. اگر آپ کی بیگم صاحبہ سے ہو جاتی ہے لڑائی کسی بات پہ, اور دونوں میں سے جس کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے اور وہ الزام دوسرے پہ لگاتا ہے, تو یہ محض الزام ہے, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایکسکیوزز ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ مجھے پرووک کریں یا آپ کسی اور پروفیشنل کو پرووک کریں تو وہ پرووک نہیں ہوں گے میکسیمم حد تک, کیونکہ ان کا اپنے ایموشنز پر کنٹرول ہے. ہم الاؤ ہی نہیں کریں گے کہ آپ پرووک کریں. یوزلی میں ان جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرو پھر مجھے پرووک, میں بیٹھا ہوں غصہ کھانے کے لیے, آؤ مجھے غصہ چڑھاؤ. کہ ایک سوشل گیدرنگ میں ہمارے پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہماری باتوں سے, ہمارے ایکشن سے, ہمارے فیلنگ سے کوئی ہرٹ نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ شائی اوے فرام چینج ایک بہت بڑی کوالٹی ہے ایسے لوگوں کی جن کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے نا تو وہ اس سے بھاگتے نہیں ہیں, وہ شائی اوے نہیں کرتے. چھوٹی سی اگزامپل ہے, یہاں پر انڈورس میں رہتے ہوئے ایک ایکسرسائز میں سے گزارا جاتا ہے آپ کو کوگنیٹیولی فلیکسیبل بنانے کے لیے. ایٹ ٹائمز آپ کا روم چینج کر دیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس روم میں نہیں اس روم میں چلے جائیں. میں نے پیشنٹس کے ہاتھ پاؤں پھولتے دیکھے ہیں صرف ایک اتنے سے چینج سے. عادت کو اپنا لیں گے کہ آپ چینج سے شائی اوے نہیں کریں گے بلکہ اس کو آگے بڑھ کر ایکسیپٹ کر لیں گے, تو پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ جو کوئی بھی مسئلہ آئے گا اس نے سبسائڈ ہونا ہی ہونا ہے. فار ایگزامپل چلیں, یہاں پر جب پیشنٹس ایڈمٹڈ ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے ہاسپٹل ہے, لوگوں میں رہتے ہیں, موسم ہے, سب کچھ ہے, تو بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. نشے کا وڈرال ختم ہوا ہے اور ویسے کولڈ یا فلو یا اس طرح کوئی چیز ہو گئی ہے, پیشنٹ تھوڑا بیمار ہو گئے ہیں, تو فیملیز اچانک پینک کر جاتے ہیں کہ یہ کیوں بیمار ہوا ہے.
یا اس کو کیوں سر درد ہے, آج اس کی آنکھیں ایسی کیوں تھیں. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چینج آ جاتا ہے بندے میں, اس کی طبیعت میں, اس کے موڈ میں, اس کے مزاج میں, تو اس کو آگے بڑھ کر ڈیل کر لیں. بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں, ان کو دوائی دے دی ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جب ہم دل پہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, وہاں پر مسئلہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی, وہ چیلنجز کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر پاتے اور وہ بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. مینٹلی اسٹرانگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتے جن چیزوں کو بدلنے کی ان کے اندر طاقت نہ ہو. فار ایگزامپل یہاں پر کچھ پیشنٹ سے, عبدالواسط صاحب نے کہنا ہے آج سارے تیر کے رخ میری طرف ہی ہیں مس کے, یہاں پہ ایک دو پیشنٹ سے جو کہتے ہیں کہ آپ بہت انسٹیگیٹ کرتے ہیں ان کو. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ان کو تو نہیں بدل سکتے, ہاں اپنی ایسوسیشن کو بدل لیں کہ آپ نے نہیں ان سے پرووک فیل کرنا. تو ہم جب ساری انرجی اس طرف, فار ایگزامپل کتنے یہاں پر پیشنٹس ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں یا وہ بہت غصہ کرتے ہیں. بہت سے پیشنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا میٹابولزم واپس ٹھیک ہو جائے اور ہم نشے واپس انجوائے کرنا شروع ہو جائیں. تقریباً سب کی, بہت سے نہیں, سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح واپس یوزر بن جاؤں. تو اس چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی بھی کنٹرول نہیں, کیونکہ بیماری آ گئی ہے اندر اور اب وہ انڈو نہیں کی جا سکتی. کوئی کنٹرول نہیں ہے اس چیز پر. کنٹرول کس چیز پر ہے کہ آپ نشوں کے بغیر مزے والی زندگی گزارنا سیکھ لیں. کیونکہ نشے کیوں کرتے تھے؟ مزے کے لیے نا. تو انجوائمنٹ کے اور 70,000 ایسے طریقے ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں نشوں کے بغیر بھی. تو اس طرف کیوں نہ دھیان کیا جائے جو چیز سیکھی جا سکتی ہے. لوگ نشہ کہتے ہیں, نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسٹریس بہت ہوتا ہے, اسٹریس نہیں ہینڈل ہوتا. تو اسٹریس ہینڈلنگ کیوں نہ سیکھ لی جائے کہ نشے کے بغیر ہی آپ کر رہے ہوں. تو اپنا فوکس ان چیزوں پر اگر آپ رکھیں گے جن چیزوں کو بدلنا یا سیکھنے پر آپ کا اختیار ہے, تو اس سے چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو ایک یہ بھی عادت ہے ان لوگوں کی جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہر وقت پریشان نہیں رہتے کہ انہوں نے پیپل پلیزر بننا ہے, یعنی لوگوں کو خوش کرتے رہنا ہے, نہ نہیں کرنی کسی کو. اب دیکھیں, نو نہ کہنا اتنا بڑا ایک نقصان ہے آپ کی لائف میں کہ زیادہ تر لوگ ایڈکٹ بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے پہلا سگریٹ منع ہی نہیں کیا گیا ہوتا. سب کہہ رہے تھے تم ماماز بوائے بن رہے ہو, مطلب تم کیک, نرڈ, پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز ان کے لیے یوز کی جا رہی ہوتی ہیں. اور وہ بھی پھر بہت کول بننے کے لیے پکڑ لیتے ہیں اور اس گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ پہلے ہی اپنی ویلیوز پر اسٹک کر جاتے کہ نہیں ٹھیک ہے میں کیک اور نرڈ ٹھیک ہوں, میں ماماز بوائے ٹھیک ہوں, لیکن میں نے یہ نشے والا سگریٹ نہیں پینا, تو وہاں سے کہانی بدل سکتی تھی. جا سکتی ہے جب آپ خود اس کے عادی ہوں, یعنی جب آپ کو خود یہ چیزیں آتی ہوں تو پہلے خود سیکھ لیں. ڈرگ فری ہوں, آپ کی خود مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ ہو, کیونکہ اگر بچہ تیسری دفعہ آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ چیخیں گے. تو پہلے تو اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک کرنی ہے نا, کہ ریپیٹیشن رکھنی ہے, ہمیشہ سافٹ رہنا ہے, ہمیشہ ری ڈائریکٹ کرنا ہے, کانسیکوینسز نہیں اٹیچ کرنے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. تو آپ سکھا کسی کو تب سکتے ہیں جب آپ کو خود آتی ہو وہ چیز. دیکھیں جو بکس ہیں وہ کہتی ہیں کہ 4 سال کے بچے کو ایگزیکٹو اسکلز سکھا دیں. اب دیکھیں 4 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے, اور اس سے اس کی ایج اپروپریٹ کام کروانا شروع کر دیں میکسیمم. اب جب بچوں کو 4 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے نا, تو بچے کو اس کا اسکول بیگ بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا ہوتا پیرنٹس کی طرف سے, آؤٹ آف لو اور کیئر, یا ماں باپ نے اٹھایا ہوتا ہے. حالانکہ وہ والا اسٹریس جو ہے نا وہ اس کا ایج اپروپریٹ ہے, چھوٹا سا ہی بیگ ہوتا ہے نا اس کا, وہ کون سا کوئی بہت بڑا بیگ ہوتا ہے, تو وہ اٹھا لینے دیا کریں. لیکن ماں باپ نہیں اٹھاتے آؤٹ آف لو اور کیئر, تو بچہ سیکھتا نہیں ہے کہ میں نے کوئی ذمہ داری بھی لینی ہے. پھر اس کو ہوم ورک زیادہ مل جاتا ہے اور وہ ٹینٹرمس تھرو کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, تو گھر والے فٹافٹ خود کر دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ بچے نے نہیں لکھا ہے, لیکن کر خود دیتے ہیں. وہ یہ سب کچھ آؤٹ آف لو اور کیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اٹ بیک فائرز. اس کی ایج اپروپریٹ رسپانسبلٹیز ہیں, اس کی یعنی اس کی عمر کے مطابق جو وہ کام وہ کر سکتا ہے. تو اس کو فار ایگزامپل ایک 4 سال کے بچے کو آپ کہیں کہ یہ گلاس کچن میں رکھا ہو تو وہ رکھ سکتا ہے, تو وہ اس کو اس طرح کا کام کہا کریں کہ میرا بیگ پکڑا دو, وہ پکڑا دے, اپنا بیگ اٹھا لو, وہ اٹھا لے. مطلب یہ وہ والے کام ہے جس میں آپ کہیں کہ میری فلاں جگہ ہیلپ کرا دو. اب ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کا کانسیپٹ یہ ہے یا ان کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہم بچے کو سکون ہی دیتے رہیں, بس ہمارا بچہ ہے تو بس وہ بالکل عیش میں رہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ, اور یہ بات بہت سچ بھی ہے اور بٹر ریالٹی بھی ہے, کہ ماں باپ نے تو ایک دن اس کو چھوڑ کے چلے ہی جانا ہے, چلے جانا ہے نا.
تو وہ عادتیں کیسی ڈال کر گئے ہیں، اور وہ ایسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اپنے بچے کو جہاں پر اور کوئی ان کے ماں باپ جیسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو باقی تو لوگ ظالم، مطلب وہ تو بیچارہ رل جائے گا بیچ میں اگر اس کو عادتیں یہ پڑی ہوں گی کہ میں منہ سے بات نکالوں گا اور فوراً مان لی جائے گی. تو یہ چیزیں شروع سے ہی ان کو اگر سکھا دی جائیں، تھوڑا سا دل مضبوط کر کے، اس کو ٹف لو کہتے ہیں، تھوڑا سا دل مضبوط کر کے یہ عادتیں ان کو سکھا دی جائیں تو چیزیں بہت پرفیکٹ تو نہیں لیکن کافی آسان ہونا شروع ہو جائیں گی جب تک وہ ٹین ایج میں جائیں گے. باقی اور طرح کے کرائسس آتے رہیں گے لیکن مینیجیبل ہوں گے سارے کے سارے. اچھا، اس کے بعد وہ کیلکولیٹڈ رسک لے لیتے ہیں، یعنی جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ رسک کو کیلکولیٹ کر کے لیتے ہیں. رسک کو کیلکولیٹ کر کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پہلے سوچتے ہیں اس کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ اس کا نقصان زیادہ ہوگا. پہلے سارا ہوم ورک وہ کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے لوڈ ون کو ایڈمٹ کرانے جا رہا ہوں یا کرانے جا رہی ہوں تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے کہ باہر آ کے پھر نہ کر لے، خدشہ ہے نا. نقصان یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے ہم سے. نقصان یہ ہے کہ موڈ زیادہ خراب نہ ہو جائے. لیکن فائدے کیا کیا ہیں؟ اتنے دن وہ نشے سے دور رہے گا تو صحت میں بہتری آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کا موڈ بہتر ہوگا جب یہ کیمیکلز وہ نہیں لے رہا ہوگا، وہ دوائیاں کھا رہا ہوگا، اس کے برین کی کیمیکلز ٹھیک ہو رہے ہوں گے، اس کی چاروں طرح کی صحتیں فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل، سوشل، اسپریچول ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ فائدے زیادہ ہیں، اور اگر فور دا ٹائم بینگ وہ ہم سے ناراض ہو بھی جائے تو خیر ہے، بعد میں خود ہی مان جائے گا. ہمیں تو پورا یقین ہے آپ ہم سے جتنا مرضی ناراض ہو جائے، ہمیں پتہ ہے ہم منا لیں گے، کیونکہ ہم نے تو نہیں یہ کہنا نا ٹھیک ہے ہمارا تعلق ختم آپ سے، کیونکہ ولنگ ویز اسی پالیسی پر چلتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے پھر تم روٹھے تو ہم چھوٹے. ہم کہتے ہیں آپ چلے کرتے رہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لڑائی کر رہے ہیں کسی سے اور اگلا بندہ آگے سے صلح کری جا رہا ہے تو آپ کتنی دیر لڑ لیں گے؟ تو اگر آپ لوگ بھی یہ اسکل سیکھ لیں نا ہم سے، اگر آپ لوگ بھی یہ اسکل سیکھ لیں ہم سے تو آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو زندگی میں مطلب کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے ساتھ آپ کی ناراضگی چل رہی ہو. کبھی ہمارا رشتہ آپ سے یہ ہے جس میں ہم نے آپ کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے اس بات کا، کبھی آپ ہم سے خوش ہوں گے، کبھی آپ کا موڈ آف ہوگا ہم سے. فیصلہ ہم نے عبدالواسع صاحب کے لیے کیا ہوگا، لڑائی ہم سے 5 لوگ کریں گے ان کے بہاف پر. دوستیاں جو ہوتی ہیں تو اتنا ٹیمپرامنٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ان 5 سے واپس دوستی کر لیں. اگر تو ہم تھک جائیں تو خضر صاحب کام کر سکتے ہیں؟ پھر جتنی شکایتیں صبح سے شام تک ملتی ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ان کی مدر دکھی، ان کے فادر دکھی، ان کی بہن دکھی، تو مجھے بتائیں ہم تو پھر کام نہ کر سکے نا. اب کیلکولیٹڈ رسک لیں، اور اس کے بعد اس میں اگر فار دا ٹائم بینگ کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بگر پکچر کو دیکھیں کہ اگر معاملہ وہاں سے ہینڈل ہو جائے گا، بعد میں ہم ٹھیک کر لیں گے، تو وہ رسک لے لیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ پاسٹ میں نہیں ہمیشہ کھوئے رہتے، یعنی ماضی میں کہ میرے ساتھ بچپن میں آپ نے مجھے پیار نہیں دیا. کن کن کے بچوں نے یہ چیز ان کو کہی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے نا مجھے پیار نہیں کیا، زیادہ دوسرے بہن بھائی کو زیادہ پیار کیا ہے. وہ وقتی ناراضگی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو لمبی ناراضگی کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے وہی کرنا ہے جو سامنے والے کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوتا ہے. جب آپ چاکلیٹ دلا دیتے ہیں بچے کو تو بچہ کہتا ہے یو آر دا بیسٹ ڈیڈ، جب آپ نہیں دلاتے تو وہ کہتا ہے یو آر دا ورسٹ ڈیڈ. تو ماں باپ کو اس کانسیپٹ سے نہیں آپریٹ کرنا چاہیے کہ میں نے اس کے منہ سے یہ نکلوانا ہے کہ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ اور موم. نہیں، آپ بیسٹ ڈیڈ تب ہوں گے جب آپ ان کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. کتنے پیشنٹس ہیں جو گلٹ ٹرپ پہ بھیجتے ہیں فیملی میٹنگس میں اپنی فیملی کو کہ کیسے ماں باپ ہیں آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کو یہاں پھینکا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر ہم ان کو نہ سمجھائیں نا تو وہ واقعی اس گلٹ ٹرپ میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اسے پھینکا ہوا ہے. گھر والوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی برے لوگ ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے برین کیمیکلز انٹیکٹ نہیں ہوتے، نارمل نہیں ہوتے، بیلنس میں نہیں ہوتے، اور آپ اس وجہ سے کوئی ایک کیمیکل بہت زیادہ نکل رہا ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ لڑ رہے ہیں. بعد میں جب آپ ہم سے صحیح موڈ میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ وہی انسان ہوتے ہیں، لیکن صرف آپ کی برین ہیلتھ جو ہوتی ہے، نیورو کیمسٹری جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو گئی ہوتی ہے. بندے آپ وہی ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا کہ آپ کوئی برے لوگ ہیں یا آپ کو بات کرنی نہیں آتی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیلنگز کے ساتھ اور آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم آپ جس کنڈیشن میں ہیں نا ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ریسیپٹیو اینڈ پر نہیں ہیں. ہاں تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے، اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی ہماری رپور بننا شروع ہو جاتی ہے.
اس وجہ سے کیونکہ ہم بناتے رہتے ہیں رپور. شروع میں آپ کو بتاؤں میں نے سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ پڑھا تھا جب مطلب ہم پڑھ رہے تھے, ہمیں تھیسس کرتے ہوئے یہ چیز سمجھائی جاتی تھی کہ جب آپ کسی پیشنٹ کو ان ہاؤس ٹریٹمنٹ میں رکھتے ہیں تو جو پہلے دن ان سے جا کر میٹنگ کروائی جاتی ہے نا ان کی فیملی کی, جو کاؤنسلر کرواتے ہیں اس کاؤنسلر کے ساتھ پیشنٹ کی ٹرانسفیرنس ہو جاتی ہے نیگیٹیولی. یعنی 2 سے 3 دن کے اندر پھر آپ کو کاؤنسلر بدلنا پڑے گا, کیونکہ وہ شروع کے دنوں میں تکلیف دہ فیلنگس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن اس چہرے سے بن جاتی ہے اور پھر وہ اپنے اس کاؤنسلر سے بہت لڑتا ہے. اچھا, اب یہ بک میں لکھی ہوئی ہے چیز, لیکن اس کی میں نے پریکٹیکیلٹی میں نے اس کو بالکل نہیں دیکھا, کیونکہ اب دیکھیں یہ تو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں. بندہ ہر روز نیا کاؤنسلر تو نہیں لا سکتا نا کہ پہلی میٹنگ میں کروا دوں, دوسری میٹنگ کوئی اور کروا. دوسری بڑی مسٹیک جو کرتے ہیں لوگ, یہاں سے علاج کرانے کے بعد کہتے ہیں نشہ میں نے کوئی نہیں کرنا, سگریٹ کا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا, تو سگریٹ میں پیتا رہوں گا, نشے نہیں میں کروں گا. سگریٹ شروع کر دیتے ہیں, آج نہیں تو کل نشوں نے آنا ہی آنا ہے, اور آتے ہیں. پھر بیئر شروع کر دیتے ہیں, سگریٹ نہ شروع کریں تو. وہ بار بار ایک ہی مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کرتے رہتے. ایک ہی طرح سے ہم نے فار ایگزامپل نشے کے زمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیپر آف کرتے ہیں, چلو تھوڑا تھوڑا نشہ کرتا ہے تو ایک دم سکور کر لیتے ہیں اور پھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ختم. ٹیپرنگ آف از اے ٹریپ, ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز.